ہر وہ رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بیان فرما دیا اپنی امت کے لیے، اور بڑے واضح اور بڑے صریح الفاظ میں جس کو عام اور خاص آدمی سمجھ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعمال سے امت کو تنبیہ فرما دی جو شرک اور بدعت کی طرف جاتے ہیں، اور جس میں توحید کا پورا بیان ہے۔ سب سے بڑا خطرہ امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تھا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے ہی کافی عرصہ اور ہمیشہ آپ اپنی امت کو یہ بات بتلاتے رہتے کہ میرے بارے میں کسی مغالطے کا شکار نہ ہونا۔ میرے بارے میں یعنی آپ اپنے بارے میں امت کو یہ تنبیہ ہمیشہ فرماتے کہ میری صفت قرآن میں بھی ہے، میرا ذکر قرآن میں بھی ہے، میری تعریف حدیث میں بھی ہے، میں نے کر دی ہے، میرے بارے میں کسی مغالطے کا شکار نہ ہونا۔ جیسے وہ مشہور حدیث جو پیچھے ہم بیان کر آئے ہیں، آپ نے فرمایا میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کیا، ان کو بندے سے اٹھا کر اللہ بنا دیا، ان کو بندے کی صفتوں سے نکال کر اللہ کی صفتوں میں داخل کر دیا۔ یہ بڑا بیان پیچھے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان، اور ہمیشہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی ایسا مسلمان غلطی کرتا کہ وہ آپ کے بارے میں دھوکہ کھاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملہ کہتا جو آپ کی شایان شان نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرما دیتے، روک دیتے اس کو، تاکہ امت میں وہ وبا نہ پھیلے جو یہود و نصارہ میں جو وبا پھیلی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ خود نیک عمل کرنے چھوڑ دیے، خود اپنے دین پہ چلنا چھوڑ دیا، خود انہوں نے اپنے دین کی ہدایت اور دین کے فرائض کو پورے کرنے چھوڑ دیے، اور اپنے نبی کی شان میں اپنے انبیاء کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ ہی بنا دیا۔ پھر جو امت ایسا کرتی ہے وہ صرف نبیوں کے ساتھ ہی نہیں، وہ اپنے علماء کو بھی وہی درجہ دے دیتے ہیں جو نبی کا ہوتا ہے، جو اپنے عالموں کی، اپنے مولویوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے رہنماؤں کی کسی بات کو بھی حقیقت کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے۔ جو کسی عالم نے کہہ دیا بس وہ اسی کو اسی طریقے سے لے لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس نے یہ بات کہاں سے کہی۔ جو امت اپنے نبی کی شان میں غلو کرتی ہے، اس کو پیغمبر کو شان سے بڑھا کر اللہ کی شان میں شریک بناتی ہے، وہ پھر اتنا بگاڑ ان میں آتا ہے کہ وہ اپنے علماء کو بھی وہی درجہ دے دیتے ہیں جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ پہلے انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا، پھر انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے ان لیڈروں کو جو انہیں دین کی باتیں بتاتے تھے، ان کی شان میں بھی یہ غلو کیا کہ ان کی ہر بات کو بغیر دلیل کے بھی لینے لگے۔ اور یہی سے بگاڑ آتا ہے، جب ایک آدمی غلط بات سناتا ہے تو سننے والوں کو چاہیے، کیونکہ وہ پابند نہیں ہے کسی کی بات کے بھی لینے کے سوائے پیغمبر کے، نبی کی بات کے آگے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی اپنی وہاں عقل جڑا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنا مشورہ دے سکتا ہے، نہ ہی پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات ایسے کیوں ہے۔ لیکن پیغمبر کے علاوہ اگر ہمیں کسی کی بات میں سمجھ نہ آئے تو بڑے ادب سے اسے سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہاں لکھا ہے۔ اس لیے یہ سپرٹ ہونا چاہیے آپ اور ہم نے سننے کا۔ اگر ہم کسی کی بات کو سنیں وہ ہمیں کھٹکے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، تو پوچھ لینے میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ علماء سے پوچھنے کو بے ادبی سمجھتے ہیں، بعض لوگ علماء سے پوچھنے سے اگر کوئی بات ایسے سنا دی جو کسی طرح بھی درست نہیں تو آگے بیٹھے ہوئے اگر کسی کو کہا جائے بھی پوچھ لو کہاں لکھی ہوئی ہے
تو وہ کہتے نہیں یہ تو ادب کے خلاف ہے. تو یہ بھائی ادب صرف انبیاء کا ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر سے بھی لوگ جو سمجھ نہیں آتی پوچھ لیتے تھے. قرآن مجید میں کتنے ہی الفاظ ہیں، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے وہ پوچھتے ہیں، تو ان کو بتلائیے. تو یہ بگاڑ اس وقت ہوتا ہے جب سننے والی قوم بغیر سوچے سمجھے جو ان کو مل جائے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے، اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو یہود و نصارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرز کو دیکھتے ہوئے اپنی امت کو پورا ڈرایا کہ دیکھو میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو انہوں نے کیا. میری شان بڑی واضح ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری آیات میں فرمایا کہ میرے نبی تم سب سے افضل ہیں، میرے پیغمبر انسان ہیں، بشر ہیں، آدمی ہیں، میں نے انسانوں سے ان کو پیدا کیا. مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی، سب پر واضح ہے. آپ کا قبیلہ ہے، کنبہ ہے، اور آپ کی وہ ساری شان اور مقام قرآن مجید میں واضح ہے. تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں تم مغالطے میں پڑو. چنانچہ اس آیت کریمہ میں آج کے اس باب میں جو شروع ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک آپ نے اپنی امت کے لیے شرک کا رستہ بند کیا کہ امت کسی بگاڑ کا شکار نہ ہونے پائے اور امت میں غلط طریقہ اور غلط عقیدہ رائج نہ ہو جائے. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ میری قبر کو یا انبیاء کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا، کیونکہ اس قوم پر اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جو قوم اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیتی ہیں. اب یہ بڑا واضح نشان تھا امت کے لیے، بڑا واضح پیغام ہے کہ جب انبیاء میں سے آپ بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ہیں، یہ صاف امت کو حکم ہو رہا ہے کہ میری قبر کو بھی اس طرح پوجا پاٹ کی جگہ یا عبادت کی جگہ نہ بنانا جس طرح یہود و نصارہ نے بنایا. اور اگر تم نے بنایا تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا. اللہ پاک ان پہ ناراض ہوا، ان پہ لعنت فرمائی، ان پہ غضب فرمایا. یہ اللہ کی ناراضگی والا رستہ ہے، رضامندی والا نہیں ہے. لیکن آپ ذرا غور تو کریں کہ کیا امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو مانا؟ انبیاء تو ایک طرف رہے، آپ کی قبر تو چونکہ انہیں ملی نہیں، ان لوگوں کو آپ کی قبر عبادت کے لیے وہ نہیں پہنچ پائے کہ وہاں جا کر وہ کرتوت کریں. لیکن انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کم تر درجے کے تھے نیک لوگوں کے نام سے امت آج قبروں کی اکثریت امت کی، تھوڑے لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ ہے، ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ درباروں سے مزاروں سے فیض کے قائل ہیں اس امت کے. جو خاص کر کے بر صغیر والے لوگ ہیں، جو ہمارے ادھر پاک و ہند والے جو خطہ ہے، وہاں کی اکثریت زیادہ تر لوگوں کی، عالموں کی، جاہلوں کی، پڑھوں کی، ان پڑھوں کی، وہ فیض کے قائل ہیں. حالانکہ حدیث